السلام علیکم. ویکلی ریپ اپ لے کر آپ کے ساتھ ہوں. جو ہفتہ کلوز ہوا ہے 3 اکتوبر سے 7 اکتوبر کا. سب میں پہلے آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے گلمپس آف دا لاسٹ ویک کال، یہ جو لاسٹ منڈے کے لیے کال بھیجی گئی اس میں جو ہمارا موقف تھا وہ یہاں پر آپ کو یاد دہانی کے لیے دکھایا گیا ہے. چلتے ہیں دوسری سلائیڈ پہ جو سب میں زیادہ اہم ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو تمام وہ نمبرز بھی نظر آئیں گے جو اب ڈسکس کیے جائیں گے. اچھا جناب، پچھلے ہفتے کی کال میں نے کسی بلش ٹرینڈ کی طرف تو پوائنٹ نہیں کیا تھا، مگر یہ الرٹ کیا تھا کہ جو نیا ہفتہ ہے، یعنی کہ جو گزر گیا ہفتہ، وہ اور منتھ کا آغاز جو ہے مزید ریکوری کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو میں نے کہا کہ 41,118 کے اوپر ضرور لانگ کریں. 41,118 کے اوپر جب ٹریڈ ہو اس کے نیچے اسٹاپ لاس لے کے، اور آپ کو ٹارگٹ دیا گیا 41,485 445 کا، اور زیادہ سے زیادہ ہفتے کا ٹارگٹ 41,733 685 دیا گیا. اچھا جناب، پہلا سیشن آغاز اچھا تھا، اور اس کے بعد کے جو سیشن تھے وہ بھی بڑے اچھے تھے. اگر ہم چارٹ پہ دیکھیں، جو چارٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے جس میں آپ کو ایک الگ سے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے، یہ 6 سیشن دکھائے ہیں آپ کو جو ریسنٹ ریلی بنی ہے 1637 پوائنٹ کی. اس کو ضرور غور سے دیکھیے گا. خیر بہرحال واپس چلتا ہوں وہاں. تو جو پہلا سیشن اچھا شروعات ہوئی، اور اس کے بعد ہم مسلسل گیپ اوپننگ آغاز دیکھتے رہے سوائے جمعے کے، اور جو کہ اسٹرگلنگ بولز اور ایکسائٹمنٹ پہ پوائنٹ کر رہا تھا. اسی لیے ہم نے اس پچھلے ہفتے میں بہت شارٹ ٹرم ٹریڈز کی، اور کھل کے کی، بغیر خوف و خطر کے کی، کہ شارٹ ٹرم ٹریڈز کے لیے مارکیٹ بڑی آئیڈیل تھی. والیوم بھی بہتر ہوئے بیچ میں نا، والیوم بھی اوور آل اچھے رہے. صرف آخری سیشن ایسا تھا جس کے اندر کچھ ایگزاسشن اور ڈکلائننگ مومنٹم کی ابھی ویکر سگنل نظر آئے، ایک تھوڑی سی ریفلیکشن ہے. مگر بہرحال جمعے کے لیے یہ بتا دیا گیا تھا کہ 42,365 ٹارگٹ ہوگا پہلا، اور وہ اس نے اچیو کیا، اور اس کے بعد پھر وہ ایگزاسٹ ہوئی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کہاں سے ایگزاسشن سگنل شروع ہوگا، وہ میرے خیال میں مڈ ڈے کال میں بتایا گیا تھا. اینی ویز نہیں، بلکہ 7 اکتوبر کی کال میں بھی میں نے بتا دیا تھا یہ. اچھا خیر، آگے چلتے ہیں. انڈیکس جو ہے 41,733 685 والا جو ہمارا ویکلی ٹارگٹ تھا اس سے اوپر کلوز ہوا ہے، تقریباً 250 پوائنٹ. اور اگر ہم دیکھیں NCCPL کی فگر تو فارن فنڈز کے انفلوز ہیں، مگر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ لوکل فنڈز کیوں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جب مارکیٹ میں ریلی بھی بنتی ہے تو ان کی کوئی خاص بائنگ دیکھنے میں نہیں آتی، اوور آل وہ بیک فٹ پہ ہی نظر آتے ہیں. تو لوکل فنڈز کی یہ اسٹریٹجی تھوڑی سی حیران کن ہے. لوکل انویسٹر نے پوری طرح ریلی کو انجوائے کیا ہے، اور اس ریلی نے 1637 پوائنٹ 6 سیشن میں اچیو کیے. اور کچھ اسٹاک ایسے ہیں جو 20% سے زیادہ یا 20% تک گین بھی انہوں نے لیا. اور میں نے پچھلے ہفتے میں کئی سارے اسٹاکس ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہمارے پوسٹ بھی ہوئے تھے، جن کی کالز بھی بتائی گئی تھی کہاں سے دی گئیں، کہاں تک گئیں. میرے خیال میں صرف ان 6 سیشن کے علاوہ جو سب میں بہترین کال اس وقت دیکھی گئی وہ TRG کی تھی، جو 8 ستمبر کو دی گئی، اور اس کا پھر ایگزٹ کال بھی دے دی گئی جمعے کو، یعنی کہ کل جو ہے اس کی ایگزٹ کال دی گئی ہے. اب اس میں نئی کال جو بنے گی یا نہیں بنے گی وہ منڈے کو پتہ لگے گا کہ اوپر کے لیے لانگ کے لیے. اینی ویز آگے چلتے. باوجود اس کے کہ مارکیٹ میں شارٹ ٹرم ویو بڑی ایکسائٹنگ رہی ہے، ہم کچھ پرابلمز ایسی ہیں جن کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں آنے والی سلائیڈوں میں. اور جو نئے فائنانس منسٹر ہیں وہ موجودہ جو ریکوری ہوئی ہے ڈالر کی، اس وجہ سے بہت کمفرٹیبل نظر آتے ہیں.
مگر وہ صرف وہی ایک مسئلہ نہیں ہے، صرف اس ایک بات کو پکڑ کے ہم اکانومی کو مکمل تیزی قرار نہیں دے سکتے۔ آپ سامنے دیکھو، اس میں آپ کو 3 چارٹ دیے گئے، ایک ویکلی چارٹ ہے بائیں جانب، پھر بیچ میں بھی ڈیلی چارٹ ہے، اور ڈیلی چارٹ کے تقریباً آپ کو 1.5 مہینے کی پوزیشن دکھائی گئی ہے مارکیٹ میں کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری دائیں جانب رائٹ پہ، بالکل ایکسٹریم رائٹ پہ جو چارٹ ہے، وہ یہ 6 سیشنز دکھائے گئے جنہوں نے یہ 1637 پوائنٹ گین کیے۔ اب اگر آپ ویکلی چارٹ پہ دیکھیں تو ابھی بھی آپ اس زون سے باہر آنے کے لیے بے قرار ہیں جس میں آپ کی مارکیٹ پچھلے کئی مہینوں سے چلتی رہی۔ اس زون میں آپ آ کے تھوڑا سا آپ کا کمفرٹ زون پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور یہ سارے نمبرز آپ کے سامنے ہیں فورن انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کے۔ سپٹمبر میں ہماری اچھی وہ چلتی رہی ہیں، سپٹمبر کا جو مہینہ ہے ہم نے انفلوز میں کلوز کیا ہے، اور ابھی تک اکتوبر کا مہینہ جو ہے فورن فنڈز کا وہ اچھا جا رہا ہے۔ اچھا جناب، ہم آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ۔ نمبر 1، ہم جو ہے اس وقت انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں انٹر ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا، اس حوالے سے اپڈیٹ چل رہی ہوں گی، مگر ابھی بھی سندھ اور بلوچستان کے کچھ ایریوں میں پانی نہیں اترا ہے، تو جس وجہ سے وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھوڑی سی متاثر ہے۔ اچھا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بہتر ہوتی ہے تو کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو ہمارے میجر اسٹاکس ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی جو ایسوسیٹ اسٹاک ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح کنسٹرکشن سے ہوتا ہے وہ بھی پرفارم کرتے ہیں، تو ہم اس فیز کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے یہاں ان کنٹرول پرائسز فار عوام، جو مطلب عوام کے لیے جو پریشان کن صورتحال ہے، وہ ان کی روزمرہ ضروریات کی جو قیمتیں ہیں وہ بالکل بھی ان کنٹرولڈ ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سبزی سے وہ فروٹ کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، اگر سبزی سے لے کر جو گروسریز ہیں، دالیں ہیں اور خشک اشیاء ہیں، آٹا ہے، ان کی پرائسز حکومت بالکل بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ جو باتیں تو بڑی آسان ہوتی ہیں کرنا، مگر صرف ڈالر جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ ڈالر کنٹرول کرنے سے پوری معیشت نہیں ٹھیک ہو جائے گی، یہ ایک بہت بڑا فلا ہے جس پہ یہ حکومت بھی توجہ نہیں دے رہی، اور انفیکٹ اگر تاریخ دیکھیں تو کوئی بھی حکومت اس پہ عوامی مسئلوں پہ توجہ نہیں دیتی۔ عدالتیں بھی ریمارکس کی حد تک اس پر بات ضرور کرتی ہیں، مگر کوئی ایسا رد عمل یا حکمت عملی کسی بھی ادارے کی نظر نہیں آتی کہ اس کو انشور کیا جائے، جبکہ اس کے لیے مجوزہ ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، جو ان پرائس کو کنٹرولنگ اتھارٹیز جو ہیں وہ تمام موجود ہیں، اور یہی سب میں زیادہ افیکٹ کرتی ہے عام آدمی کو۔ آئی وش کہ حکومت، مگر حکومت کہاں سے کنٹرول کرے، اس کے تو ہر آنے والے دن کے ساتھ، مطلب آج میں ایک صاحب کو بتا رہا تھا کہ اگر ہمیں اکانومی کو درست کرنا ہے تو سارے اقدامات ایک طرف، سب میں پہلے تو جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس کے سوراخ کو بند کرنا پڑے گا، ورنہ کشتی میں پانی آنا رکے گا نہیں اور کشتی ڈوبے گی۔ تو اس وقت پاکستان ایسی ہی کشتی ہے جس کی اکانومی ڈوب رہی ہے، تو وہ ڈوبنے کی وجہ وہ سوراخ ہے جس سے پانی اندر آ رہا ہے۔ ہم وہ سوراخ نہیں بند کر رہے، ہم جو ہے صرف پانی نکال کے باہر پھینکنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی مثال میں نے اس طرح دی کہ اتنے مشکل حالات، پیٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھائیں، لیویز آپ نے بڑھائیں، آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو آپ کو فالو کرنا ہے، ہم وہ سب چیزیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، مگر کوئی اس بات کا جواب دے کہ اس دوران وفاقی اور پنجاب کی صوبائی حکومت نے اپنے وزیروں کی جو فوج ظفر موج ہے وہ اتنی کیوں بڑھا لی۔ آئی ٹرولی انڈرسٹینڈ کہ ایک سیاسی اتحاد ہے تو اس میں ان کے پاس چوائس نہیں ہے، مگر یہ ہمیں نہیں جواب دیا جا سکتا، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ عوام کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، یہ بات کیسے جسٹیفائی کی جا سکتی ہے؟ تو یہ وہ کشتی کے سوراخ ہیں جو حکومت بند نہیں کر رہی۔ تو اسحاق ڈار تو خیر کیا، مطلب آئی ڈونٹ
सी हिम अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, बट कोई अच्छा दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट भी आ जाए और कश्ती का सुराग बंद ना हो तो कुछ नहीं होगा। जितने मुतल्लिका इदारे हैं बैरूनी और कई लोग एनालिस्ट बड़े ये बात कह चुके हैं कि अपने अखराजात को आमदन के अंदर लाने की कोशिश की जाए। सब में पहला सॉल्यूशन वो है, उसको किए बगैर हम इन हालात को ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अनकंट्रोल्ड प्राइसेस ऑफ मैसेस ठीक नहीं हो सकती। उसके बाद ये जो एक मैंने स्लाइड है, इसमें मैं इस हद तक मायूस हूँ कि अमल को मैंने एक तरफ रख दिया और मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को शदीद दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि अमल बिल्कुल भी गायब है। अमल है नहीं। इदारों को घनाउने खेल में शामिल करने वाली गंदी सियासत जो मुल्क में जमहूरियत के लिए बहुत संगीन है। ये बात को मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जमहूरियत का गहरा ताल्लुक़ इकॉनमी से है। अगर जमहूरियत डिरेल होती है तो फौरी तौर पे सैंक्शंस और हमारी जो मार्केट है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाएगी, बहुत बुरी तरह। तो मौजूदा जो हालात हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है कि सियासतदान जो है अपनी गंदी सियासत में इस नहज पर हालात को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे जमहूरियत को ख़तरा लाहक हो सकता है। और अगर जमहूरियत को ख़तरा लाहक होगा तो ऑब्वियसली वो हमारी मार्केट को इम्पेक्ट करेगा, हमारी इकॉनमी को और आम आदमी को इम्पेक्ट करेगा। तो जनाब, आसान तरीन बात यही है कि दुआ की जाए, क्योंकि अमल मेरे और आपके हाथ में नहीं है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपको दिखाने की कोशिश की है, एक अलर्ट दिया है, और इस अलर्ट का जिक्र मैं याद रखिएगा बाद में करूँगा, आज से 15 दिन, महीना, 2 महीना बाद, कि ये अलर्ट मैंने आपको दिया था। IMF प्रोग्राम के दोबारा शुरू करने के बाद भी माहिरीन माशियात परेशानी का शिकार है, तसब्बुब का शिकार है कि भाई हमारी मईशत जहाँ का रही है। जो कश्ती के सुराख की मैंने बात की और हिकमत अमली की बात की और अमली इक़दामात की बात की और इनस्टेबिलिटी इन सियासत, अदम इस्तेहकाम सियासत और मईशत का जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें फिर वहीं लेके जा रहा है जहाँ हम IMF के जाने से पहले बता रहे थे कि हम पहुँच गए। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता जो हम कंपेयर कर रहे थे मुल्क को श्रीलंका से। तो बावजूद IMF का प्रोग्राम शुरू हो गया, सैलाब में आपको बेइंतहा सपोर्ट भी मिल रही है फॉरेन कंट्रीज़ की, उसके बावजूद भी मईशतदान जो है बहुत परेशान है कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसे होगा, कैसे निकलेंगे। तो ये एक अलर्ट है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। वैसे तो रोज़ाना कॉल मैं देता हूँ, मगर कुछ डेली जो हमारी स्क्रिप्ट कॉल्स होती हैं और जो डेली कॉल्स होती हैं उसमें हम स्ट्रेटजीज़ भी बताते हैं कि क्या हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।